ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ دل وانگوں روشن راتاں، دل وانگوں روشن راتاں ہیں، کیڑا سونا کردار نبی دا، میاں عابد تیرا رب رکھا، تو کر اعتبار نبی دا، تے سارے جگ وچ چمکاں مار دائے، ہر ہر لشکار نبی دا، اس دل نو چیر کے سٹ دئیے، جدے وچ نہیں پیار نبی دا۔ باغ دی اچھی پیداوار واسطے اچھے مالی دا ہونا ضروری ہے، اچھی فصل واسطے اچھے کاشتکار دا ہونا ضروری ہے، اور اچھی نسل واسطے اچھے معلم دا ہونا ضروری ہے۔ بغیر مالی تو باغ دی اچھی پیداوار نہیں، بغیر کاشتکار تو فصل اچھی نہیں، تے بغیر معلم تو نسل بھی اچھی۔ تے ماں دے پیٹ وچوں کوئی بھی بندہ پڑھ کے نہیں ہوندا، یہ سب کہانیاں بنیاں نے تے جھوٹ نے۔ فلاں بندہ 10 سپارے پڑھ کے آیا سی ماں دے پتر وچوں، کوئی کہندا انہیں ادھا قرآن حفظ کیتا آیا سی۔ یہ ساریاں باتاں غلط ہیں۔ کوئی بھی ماں دے بدر وچوں نہ کوئی حافظ بن کے آندا ہے، نہ کوئی قاری بن کے آندا ہے، نہ کوئی ٹیچر بن کے آندا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر بن کے آندا ہے، بلکہ ہر انسان ماں دے بدر دے وچوں الف ننگا تے ان پڑھ ہوندا ہے۔ ماں باپ انہوں کپڑیاں دا لباس پوا دیتے ہیں تے استاد انہوں علم دا لباس پوا چھڑتا ہے۔ وہ قوماں ہمیشہ ترقی کرتیاں نے
جس قوم اور جس سوسائٹی اور معاشرے کے اندر معلم اور استاد کی عزت کی جائے. اٹلی ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے اندر ٹیچر دی، استاد دی، معلم دی اتنی عزت ہے کہ اگر مجبوری دے تحت ٹیچر نو عدالت جانا پہ جائے تو عدالت دے کمرے جو ہی ٹیچر قدم رکھتا ہے تو ادباً جج بھی اور وکیل بھی انہوں ویکھ کے انہوں استقبال اندر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور کئی ایسے ملک بھی موجود ہیں کہ جنہاں کے اندر تمام سرکاری عہدہ داران تو زیادہ اگر تنخواہ ہے تو ٹیچر کی تنخواہ ہے، اور انہوں کا موقف ہے کہ سب نو بنان والا پڑھان والا ٹیچر ہے، لہذا اس دے تو اچھی کسی کی تنخواہ نہیں ہو سکتی. جس معاشرے کے اندر معلم اور ٹیچر کی یہ عزت ہوئے، یقیناً اتھے فلاسفر اور دانشور پیدا ہوتے ہیں. تو جتھے ماسٹر صاحب اپنی پینشن لین واسطے 2.5 گھنٹے لین کھڑے ہون، اور جس معاشرے کے روز ماسٹر صاحب رات جاندیاں روک کے دے کٹن لگ جان کہ انہیں پیریڈ پڑھا دیاں سانو زیادہ ماریا سی، اس معاشرے کے اندر گنڈے، مسٹنڈے، پروپگنڈے، دہشت گرد تے پیدا ہو سکتے ہیں. نہ معلم پیدا ہو سکتے ہیں، نہ قاری پیدا ہو سکتے ہیں، نہ عالم پیدا ہو سکتے ہیں. اور استاد کی عزت اور احترام سمجھن لے اینی گل بڑی کافی ہے کہ زمین و آسمان اندر اور عرش و فرش اندر سب تو بڑا معلم کون ہے؟ سب تو بڑے معلم عرش و فرش اندر خود رب کائنات نے. اللہ پاک نے فرشتیاں میں بھی تعلیم دیتی ہے، انبیاء کرام کو بھی تعلیم دیتی. آئیے اللہ نے قرآن تے غور کیجئے، توجہ کیجئے. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. انتظامیہ جلسہ جنال نال میں جناب حافظ عمر فاروق شاکر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ پہلے میرے تو تشریف فرما سن. میں نے کوئی ایمرجنسی سی تو میں انہوں نے گزارش کی تھی کہ میں چند منٹ گفتگو کر رہا ہوں. میرے تو بعد حافظ صاحب اور پھر اس تو بعد انشاءاللہ سرمایہ مسلک اہل حدیث جناب سید ستیم شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی پہاڑے نال انشاءاللہ بھی تفصیل ہم کلام ہوں گے. میرے اور تسانے پیو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ پاک دے نازل ہونے والا اللہ کا قرآن بیان کر دے. فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فرشتے اللہ پاک دی بارگاہ کے اندر عرض کر
سبحانک لا علم لنا اللہ کی تواڈی ذات پاک تے ساڈے کول علم کوئی نہیں الا ما علمتنا ساڈے کول اونا علم ہے جتنا علم تساں سانوں پڑھا دیتا ہے تے سکھا دیتا ہے پتہ لگا فرشتیاں نو علم پڑھان والا کون ہے دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام دے متعلق فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فرمایا سن اپنے پیغمبر آدم علیہ السلام نو دنیا دیا بہت ساری چیزاں دے نام سکھائے اسماء دا علم سکھایا اسی اپنے پیغمبر آدم علیہ السلام نو پھر جناب آدم زمین تے آ گئے جنت دے وچوں زمین تے آ گئے اور زمین تے جناب آدم الگ سیدہ حوا الگ دل نہیں لگتا تے روندے رہندے نے اللہ فرماندے نے آدم روندے ہو وجہ کیا گئے اللہ میں تانوں منانا چاہنا وا فرمایا پھر منا دے کیوں نہیں آدم پیغمبر اللہ مناوا کیویں مینوں تے منان دا والی نہیں آوندا فرمایا آدم منان دا ارادہ تسی کر لو تے منان دا طریقہ سی سکھا دے آؤ اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام نو توبہ دی کلمات سکھائے قرآن کہتا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ دنگے پکار کی تھی اور ترجمہ کرنے والا ہی کر دے اللہ اللہ آدم نو جنت تو کھلے آزمی تے آدم نو جنت تو کھلے آزمی تے کر کر کے سجدے نشان پہ جبی دے تا پھر رب نے آدم نو معافی عطائی تا پھر رب نے آدم نو معافی عطائی اور رب سب دی کرتا جے مشکل کشائی محتاج رب دی اے ساری خدائی محتاج رب دی اے ساری خدائی اور رب سب دی کرتا جے حاجت روائی محتاج رب دی توجہ کرنا حضرات دیزی وقار غور کرتے جانا کراؤ لہذا قرآن کریم دن مقامات تو ثابت ہو گیا رب دے پیغمبر جناب آدم علیہ السلام علم سکھان والا کون ہے اللہ
علم سکھان والا تھوڑا جا اور کے چلیے اللہ پاک کا قرآن بیان کرتا ہے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب پیغمبر اسی تواڈے تے کتاب نازل کیتا کتاب تو مراد قرآن پاک ہے اسی تواڈے تے حکمت کو اتاریا حکمت تو مراد حدیث پاک ہے وعلمک ما لم تکن تعلم سونے تنو سکھایا جو تانوں اندر نہیں سی او پڑھایا علم جڑا تواڈے کول موجود نہیں سی ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما تكذبان۔ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا فرمایا الرحمن کون رحمان علم القرآن میرے نبی سبحان والا قرآن علمہ البیان میری پیغمبر سکھان والا بیان اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم بابو پڑھو نا اپنے رب دے نام دے نال پڑھو نا اپنے رب دے کرم دے نال پڑھو نا اپنے رب دے فضل دے نال پتہ لگا میرے نبی نو علم پڑھان والا کون ہے اللہ پڑھان والا لہذا پتہ لگا عرش و فرش اندر سب تو بڑے معلم خود اللہ پاک نے فرق صرف اتنا ہے عام معلم دے پڑھو دنیا پڑھ دیئے اللہ پاک پڑھو نبی پڑھ دینے عام ٹیچر جنہیں وہ سانو پڑھا ہے نبیوں اللہ پاک نے پڑھایا ہے عام ٹیچر قلم نال پڑھا ہے اللہ پاک کرم نال پڑھا دینے عام ٹیچر دا پڑھایا ہویا بھول جاتا ہے اللہ دا پڑھایا ہویا بھول نہیں سکتا حضرات دی وقار میرے نبی نے اللہ پاک کو پڑھی ہے میرے نبی نے کرم نال پڑھی ہے اسی قلم نال پڑھی ہے میں ایک اور گل کرنا چاہنا حضرات دی وقار اینا بھی قلم نال پڑھی ہے اینا بھی قلم نال پڑھی ہے تسی بھی قلم نال پڑھی ہے سارے قلم نال پڑھی ہے حضرت امام ابو حنیفہ نے قلم نال پڑھی ہے پڑھ سکتے نے حضرت امام شافعی نے قلم نال پڑھی ہے پڑھ سکتے نے حضرت امام احمد بن حنبل نے قلم نال پڑھی ہے پڑھ سکتے نے حضرت امام شافعی نے قلم نال امام مالک نے قلم نال پڑھی ہے پڑھ سکتے نے سارے ائمہ کرام نے قلم نال پڑھی ہے پڑھ سکتے نے پر میرے پیغمبر نے رب دے کرم نال پڑھی آئے ساری دنیا
بھول سکتی ہے پر آمینہ دا دودھ یتیم بھول سکتا ہم نے اس کو مانا ہے لوگا مذہب انہاں دے نام تے بنائے نے جڑے بھول سکتے ہیں اسی مذہب بنایا نہیں ہمارا دین اور اسلام اور مسلک آسمان سے اترا ہے اور ہم اس کے پیچھے ہیں جو بھول نہیں سکتا جنہیں رب کائنات کو سکھیا ہے آسمان تو قرآن ادا میرے نبی تین دن پڑھ دے اللہ پاک نے فرمایا لا تحرک بھی لسانہ کا لتعجل بھی ان علینا جمع ہوا قرآن سونے اب تیل پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں تانو اسی پڑھا دے پیا جبریل آوے سوڑ کے چپ کر جایا کرو تانو پڑھانا بھی ساتھی ذمہ داری ہے تو آتے سینے جو محفوظ کرنا بھی ساتھی ذمہ داری ہے اللہ کو اکبر اللہ نے حالا پتا چلیا میرے نبی کو پڑھان والا کون ہے اللہ 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 جدو بولیا خدا تو نبی بولیا جدو بول سبحان اللہ نہیں کہنی سبحان اللہ نہیں کہنی سبحان اللہ کہنے کی کوشش کرنی شاید کسی کہہ ہی لو کوشش کرنی کوشش کرے جب پر آپ شاید جدو بولے کوشش کرنی جدو بولیا نعرہ تکبیر دیکھو دیکھو نور آیا دیکھو دیکھو نور آیا دیکھو دیکھو نور آیا حضرت علامہ سید سمجھے شہزاد نقوی حضرت علامہ سید سمجھے شہزاد نقوی قاری بنیامین آبش دیکھو دیکھو نور آیا بلند آواز میں کہو شیر بس کیا سنا کری دیکھو دیکھو نور آیا حضرت علامہ سید سمجھے شہزاد نقوی قاری بنیامین آبش اللہ حضرت شاہ صاحب تشریف لے آئے اور اللہ 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 میں کی کہہ رہا جدو بولیا الہی تو نبی بولیا جدو بولیا خدای تو نبی بولیا ایک خلف بھی کولو نہیں کدی بولیا جدو بولیا خدای تو نبی بولیا اپنی مرضی نال نہ بولے اور جد بھی بولے موتی رولے اور جد بھی بولے موتی رولے بنا وحی دینی سونا کتی بولیا جدو بولیا خدای تو نبی بولیا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا پتہ لگا میرے نبی نو علم سکھان والا کون ہے اللہ پاک کے لحاظار جو فرشندر سب تو بڑے معلم اللہ پاک نے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاما حضرات جزی وقار کتنی بڑی عظمت استاد دے کتنا بڑا مقام استاد دا اللہ تو بعد سب تو بڑے معلم امینہ دل یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اکبر اللہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا بیت اللہ بنایا بیت اللہ مسجد بھی ہے اللہ پاک نے بیت اللہ نو خانہ کعبہ نو مسجد دیا کیا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی پتہ لگا حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا بیت اللہ بنایا
مسجد بنائی مسجد بنام تو بعد اللہ پاک دے کڑو جناب ابراہیم علیہ السلام نے امام نہیں منگیا خطیب نہیں منگیا اللہ پاک نے کی اللہ پاک دے کڑو حضرت ابراہیم پیغمبر کی مانگ دینے فرماتے نے ربنا رسولا من انفسهم يتلو عليهم آیاتک ويعلمهم الکتاب اللہ سنیا میں مسجد بنا دیتی ہے خانہ کعبہ بنا دیتا ہے بیت اللہ بنا دیتا ہے اللہ دے واسطے امام نہیں بلکہ دے واسطے معلم چاہیے پڑھان والا چاہیے تعلیم دین والا چاہیے حضرات دی وقار پتہ لگا مسجد کلی مسجد نہیں ہوتی مسجد مدرسہ بھی ہوتا ہے مسجد کلی مسجد نہیں ہوتی مسجد تعلیم کا بھی ہوتی ہے مسجد کلی مسجد نہیں ہوتی مسجد سکول بھی ہوتا ہے تعلیم کا جناب مین مرکز مسجد دیئے ناؤ تائی حضرت ابراہیم نے مسجد بنا کے دلے معلم منگیا جدو دیا مسجدہ جناب سکول نہیں گیا جدو دی مسجدہ دے وچوں تعلیم مک گئی ناؤ اسی سکولہ والے دکھاتے پہ گیا وہ دے ساڑھے بچے پڑھ دے کٹ نے دے ساڑھے بچیاں دے ذریعے ساڑھے کڑو پیسہ بڑا بٹوریا جاتا ہے بزنس زیادہ کیتا جاتا ہے تے تعلیم کٹ دیتی جاتی ہے یہ تو میری گل تے یقین نہیں آتا تے گھرے جا کے اپنے 5-5-6-7 سال دے بچیاں دے بیگ چیک کر رہا جے کڈے بھارے بیگ نے تواڈے بچیاں دے ایڈیاں کتاباں فینسی بنا کے ایڈا اچھا کاغذ لگا کے ایڈی سونی پینٹنگ کر کے کتاب نو مہنگا کر کے لے آتا جاتا ہے وہ جناب 10-12 کتاباں دے کے بیگ تے لاڈیاں جاندیاں نے 6-7 سال 8 سال 10 سال دا بچہ وہ جو بیگ چکتا ہے وہ اللہ جانتا کرے جا کے چک کے ویکھیا جے بیگ کتنا بدلی ہوتا ہے کتنا بھارا بیگ ہوتا ہے جڑا بیگ پہن کے تہاڈا بچہ جاتا ہے کیا تہاڈے وچوں کوئی پسند کردا ہے روزانہ تہاڈے بچے نوں 8 کلو 9 کلو وزن چکایا جائے 7 کلو 8 کلو وزن چکایا جائے کوئی پسند نہیں کردا لیکن جناب بیگاں دے اندر تہاڈے بچیاں نوں جڑیاں کتاباں ڈال کے دتیاں جاندیاں نے ایڈیاں بھاریاں کتاباں نے اللہ جانتا ہے روزانہ تسی اپنے بچے دا بیگ پھڑ کے 5 واری تے نکلو تواڈے ڈوڑے بن جان گے ایڈے بھارے بیگ نے بچیاں دے اللہ تعلیم کم میں بزنس زیادہ کیتا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا حضرت ابراہیم نے معلم منگیا مسجد واسطے تعلیم مسجد وچوں ملدی ہے تربیت مسجد وچوں ملدی ہے اللہ اکبر تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا کا فرماتے نے انما بعثت معلما اللہ پاک نے میرے معلم بنا کے بھیجا ہے سکھانے والا بنا کے بھیجا ہے تربیت دینے والا بنا کے بھیجا ہے میرے پیغمبر معلم بن کے آئے میرے پیغمبر نے بڑے نو بھی سکھایا حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آیا نا نبی کریم علیہ السلام دے کول کچھ مسئلے میں یاد سننا میں نے بھی مسئلہ ہوتا سی کہ جدوں کو بندہ چھینک لوے الحمدللہ کبھی تے بعد اندر یرحمک اللہ کہنا چاہیے فرماتے نے نماز شروع ہو گئی ہے نماز اندر میرے نال تے کھڑے بندے نے جناب چھینک ماری انہیں تے الحمدللہ نہیں آکھیا پر میں یرحمک اللہ کہہ دیتا کہ نبی پاک دے صحابی اشارے نال میں چپ کروانا چاہیا میں سمجھ گیا میں خاموش کروانا چاہتے ہیں میں چپ کر گیا نبی کریم علیہ السلام نے نماز کے بعد میں سمجھایا آقا فرماتے نے نا بھئی نا نماز اندر صرف نماز دے کلمات جڑے نے وہی ادا کرنے چاہیے نے فرماتے نے لوگوں میں نبی پاک کو بھالی کے سکھان والا چنگا معلم دیکھیا ہی کوئی نہیں میرے پیغمبر عورتوں نے بھی معلم بن کے آئے آقا فرماتے نے یا معاشر النساء تصدقنا بیوی اللہ کے رستے کے اندر بال خرچ کریا کرو صدقہ کریا کرو کیونکہ میں تو اڈی تعداد جہنم اندر کثیر بے کر کے آیا میرے پیغمبر بچیاں نوں بھی تعلیم دین والے بن کے آئے ایک بچہ برتن کے اندر ہاتھ ڈال لگا میرے نبی نے ہاتھ پکڑ لیا ہے آقا فرماتے نے
کل بیمینک وکل مما یلیک وسم اللہ تعالی بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھائی دا ہے بیٹا سجی ہاتھ نال کھائی دا ہے بیٹا اپنے کیوں کھانا کھائی دا ہے میرے پیغمبر تعلیم دیتے جا رہے ہیں اور لوگوں میرے نبی کے جنہ دے بھی معلم بن کے آئے میرے پیغمبر نے جنہ کو پڑھایا میرے پیغمبر نے جنہ کو تعلیم دیتے میرے پیغمبر نے جنہ کو قرآن پڑھایا کہ میرے نبی کو قرآن سن کے پڑھ کے جن کہتے کی گئے سمعنا قرآن عجبا اسی قرآن سنے ہوئے قرآن بھی لا جواب قرآن سنان والا بھی لا جواب قرآن بھی اللہ قرآن سنان والا بھی اللہ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا حضرات جی وقار استاد جی عظمت سمجھ لیے نگل کا بھی ہے کہ میرے نبی بھی معلم سن میرے نبی بھی استاد سن میرے نبی بھی ٹیچر سن اس واسطے معلم دی قدر کریا کر استاداں دی عزت کریا کر استاد پاویں کوئی بھی ہووے ہوندا عظمت والا استاد ماں پیو دی جا ہو دل انہاں دا رتبہ اعلیٰ بچے باغ دے پھل ہوندے نے استاد نہ دے والی بچے باغ دے پھل ہوندے نے استاد نہ دے والی اے نہ ہو مرتی نہ ہووے گلشن وچ ہریالی استاد دی جس قدر نہ کیتی فید کدی نہ پایا استاد دی نہ پتہ پڑھ نہیں سکدا بزرگاں نے فرمایا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الله أكبر الله میں قربان جاوا حضرات جی وقار استاد دی عزت کرنی ہے استاد کا مقام زیادہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلما فرمایا تواڈے وچوں سب تو بہترین کون ہے علم سکھن والا نہیں آکھیا علم سکھن والا نا خیرکم من تعلم القرآن وعلما ہے قرآن سکھن والا بھی بہتر آپ اچھا ہے لیکن وہ دی گل بات اندر من تعلم القرآن پہلے پڑھان والا چنگائے پہلے تعلیم دین والا چنگائے پہلے استاد بہترے پھر شاگرد بہترے پہلے قرآن پڑھان والا بہترے پھر قرآن پڑھن والا بہترے میرے نبی نے بھی استاد کی عزت کا مقام بیان فرمایا میرے پیغمبر نے بھی استاد کی عزت بیان فرمائی ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا لہذا حضرات جی وقار اپنے استاد کی عزت ہر بندے تے نہ دے ہر بندے نو تھوڑے تو کیڑا بندہ ہے جنہاں کوئی استاد نہ ہوے ہر بندہ بیٹھا ہے ہر بندے دا کوئی نہ کوئی استاد ہوئے گا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا میرے پیغمبر بھی معلم نے اگو میرے نبی دے شاگرد بھی نے میرے نبی دے شاگرد کون نے صدیق میرے نبی دا شاگرد ہے فاروق میرے نبی دا شاگرد ہے عثمان میرے نبی دا شاگرد ہے جناب علی المرتضی میرے نبی دے شاگرد نے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلم نے خلافت دیا ہے آپ نے اپنے شاگرد کو فرمایا اور میرے شاگرد آپ نے وہ تعلیم دیواں جڑی تعلیم ہے میرے استاد محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے جا چلا جا پکیاں قبراں برابر کر دے اونچیاں قبراں برابر کر دے قبراں تے بڑے ہوئے کبے برابر کر دے قبراں تے بڑے ہوئے جناب بڑیاں بلڈنگاں برابر کر دے اے اور تعلیم ہے جڑی تعلیم میرے استاد
محمد رسول اللہ نے مینوں دتی ہے میں تینوں دتا پیا وا قبر برابر ہونی چاہیے نے اور لوگوں پتہ لگا قبر کے اوپر چپا کپا پرانا اور قبر کے اوپر عمارت کو کھڑا کرنا اور عمارت کو ختم کر دینا یہ میرے نبی کی تعلیم ہے قبر کو کچا رکھنا یہ میرے نبی کی تعلیم ہے یہ کہ جناب گجرا والے دا بڑا امیر بندہ ہے ابا جی فوت ہو گئے یہ پورا گجرا والے دے وچوں سب تو چنگا مہنگا پتھر لے آ کے نا تے اپنے ابا جی دی قبر دے اوتے لا کے کو کم از کم 100 جناب 100 من بھار دے اوتے پا دیتا ہے پتھراں دا تے جناب کمڑیا پار ہورا کرنا سی کہ پار بہتا کرنا سی سارے پتھر اپنے ابے دی قبر تے رکھ کے ابے تے پار پاندا پیا اوے کمڑیا پار پانا نہیں پار لانا ہے اپنے باپ تو اے لا سارے پتھر لا دے سنگے مرمر اتار دے ارے ساری چیزاں لا کے کچی قبر کر یہ میرے نبی کی تعلیم ہے یہ میرے نبی نے سکھائی ہے جناب علی المرتضی رو حضرت علی المرتضی نے اپنے شاگرد نو دسیا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرت جی وقار پتہ لگا میرے پیغمبر کو جنہ سکھیا ہے وہ بھی کمال تے جناب دے عالم بنے میرے نبی استاد اللہ میرے نبی دے شاگرد اللہ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی اوپر ساری اندر نظارے تے بیٹے نظارے تے بیٹی اشارے تے بیٹے نبی جی دے سونے دوارے تے بیٹے نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی سفر دے قدر دے تکاراں دے ساتھی لیلان دے ساتھی نہاراں دے ساتھی وہ زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی پورا کہنا نانو ہے جرم پارا نبی جی دا دل ہندا جے پارا پارا جنہاں نے نبی جی دے فرمان مننے پورا کہنے نانو اگلا دے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میرے نبی بھی اللہ دیکھو میرے نبی دے شاگرد بھی میرے نبی دے شاگرد بھی اللہ اکبر اللہ اور جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا کرتے تھے میں جیرے کو ایک لفظ بھی پڑھیا ہے میں انہوں بھی اپنا استاد مننا میں ہوتی بھی عزت کرنا تے قدر کرنا حضرت علی نے دسیا ہے استاد دی عزت کے میں کرنی چاہیے میں دو جناب 3-4 مہینے پہلے میں ایک ویڈیو دیکھدا پیا سا چاند مسنڈے تے اٹھے جناب دے سکول دے طالب علم اپنے ماسٹر نو کوٹ دے پیا سن اپنے ماسٹر نو چھڑیاں دے نال مار دے پیا سن اپنے استاد نو تھپڑ مار دے پیا سن انہاں جناب پڑھا دیاں سانو ماریا ہے وہ ہاتھ کٹ کے سٹ دینا چاہیے جڑا ہاتھ استاد تے اٹھ جائے وہ ہاتھ بیلنے تے دے دینا چاہیے جڑا ہاتھ استاد تے اٹھ جائے وہ ہاتھ پیچھے تے دے دینا چاہیے جڑا ہاتھ استاد تے اٹھ جائے وہ ہاتھ نو کاپے دے کپ دینا چاہیے جڑا ہاتھ استاد تے اٹھ جائے اس ہاتھ دا قیمہ کر دینا چاہیے جڑا ہاتھ استاد تے اٹھ جائے اپنے استاد دی عزت کریا کر اپنے استاد دا ادب کریا کر احترام کریا کر حضرت علامہ اقبال نو جدو بہار سرکار نے سار کا لقب دیتا نا اللہ تے آپ نے انکار کر دیتا حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں میں سر کا لقب نہیں لینا وہ کہتے کہ لوگی تے ترسدے نے داد تو تاوی داد لبدا پیاتے تسی کہتے ہو میں نہیں لینا فرمایا میں ہو تو سر کا داد لانگا جدو میرے استاد محترم شمس العلماء کا لقب دیتا جائے گا وہ کہتے ہیں کہ تو آجے استاد کا فکار نام میں کوئی نہیں فرماتے ہیں میں تو آجے سامنے اپنے استاد دا کارنامہ کھڑا وا میں تو آتے جناب سامنے کھڑا وا میں موجود اپنے استاد دا کارنامہ ہے جیڑی جد استاداں دی جناب احترام ہے اللہ دے قرآن دا ایک مقام سنیے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ایک نبی دا ایک اپنے بندے دا واقعہ بیان فرمایا وہ واقعہ سانو دسدا ہے استاد دی عزت کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام
والسلام بنی اسرائیل اندر خطاب پہ فرماتے نے اللہ پوچھن والے پوچھیا موسیٰ کوئی اور بھی بڑا عالم ہے جڑا تواڈے تو زیادہ جانن والا ہوے فرمایا مینوں تے جڑا کوئی نہیں نظر آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک فرماتے نے آپ موسیٰ تانوں وہ بندہ بخائیے جہدے کول کوئی علم ہے جڑا تواڈے کول کوئی نہیں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پے حضرت موسیٰ جار نے کہ دے کول علم پڑھن واسطے علم پڑھن واسطے جاندے پے نے اللہ دا قرآن کہتا فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ من لدنا علما ساڈے بندے کول پہنچے موسیٰ علیہ السلام اور میں یہاں ایک جملہ معترضہ ذکر کرتا چلا جاؤں حضرت موسیٰ چل کے گئے ہیں جس کو اللہ نے اپنا بندہ کہا نبی نہیں کہا اے جناب اختلاف ہے اس بارہ میں بلکہ زیادہ راجع قول تو یہی ہے کہ جناب خضر نبی نہیں تھے اللہ پاک نے اپنا بندہ کہہ کے بنایا ایک پاسے نبی نے ایک پاسے رسول نے ایک پاسے صاحب کتاب نے ایک پاسے صاحب شریعت نے ایک پاسے اولو العظم نے ایک پاسے کلیم اللہ نے لیکن چل کے کہنے کول جاندے پہلے جڑا نبی بھی کوئی نہیں رسول بھی کوئی نہیں پیغمبر بھی کوئی نہیں صاحب کتاب بھی کوئی نہیں صاحب شریعت بھی کوئی نہیں کلیم اللہ بھی کوئی نہیں اولو العظم بھی کوئی نہیں ایک چل کے تاں جاندے پہلے کیونکہ وہ استاد ہے اللہ پاک دسنا چاہتے نے استاد چل کے نہیں جاتا بلکہ استاد کے کول چل کے آیا جاتا ہے ایتھے کہ استاد آپ دی آپ ہی عزت اج کل گھٹا لئی ہے سکولریاں رکھیاں نے 50 ٹیوشناں پڑھاندے نے بوا کھڑکا کے جناب 5 کلومیٹر سڑکی دے وچ ٹھٹر تے جناب جاندے نے جا کے بوا کھڑکا نے ٹھک 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 ٹھکا جی کون آیا جی ماسٹر آیا جی پڑھانا اگوں بعد نہیں چلو بھائی جاؤ اج رہن دو اج سے پڑھنا سواد نہیں آ گیا استاد پڑھن دا اے مقام استاد دا یہ کوئی مقام نہیں استاد کا گلیاں میں لگے پھرنا بال پڑھا لو ٹیوشن پڑھا لو بچے پڑھا لو یہ استاد کی شان نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام چل کے آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں جناب خضر نال ملاقات ہوگی کون ہو جی میں موسیٰ علیہ السلام اللہ دا پیغمبر تے میں تواڈے کول آیا وا فرمایا کیویں آئے ہو حالت تبیوک علان تعلمنی مما علمت رشدا جڑا تواڈے کول لگے میں سیکھن واسطے آیا وا فرمایا موسیٰ جے سیکھنا ہے پھر شرط دے دے کے بولنا نہیں استاد کو بولنا نہیں استاد کو بولنا نہیں موسیٰ علیہ السلام جی صبر کرنا ہے پہلی گل ہے بجڑا میرے کو نہیں لگے تسی سیکھ ہی نہیں سکتے تے جے پھر بھی میرے نال چلنا تے پھر تانوں خاموش رہنا پے گا جی میں خاموش رہاں گا سفر شروع ہو گیا چل گیا دریا کے کنارے تے پہنچے کشتی کے اندر بیٹھے ورنہ دیکھا بہت شخصیات نے نہ کرایا بھی نہیں لیا تے جناب خضر نے جناب پھٹا توڑ دیتا جناب اس کشتی دا اللہ تے موسیٰ فرماتے ہیں جناب خضر کی ایک کڑا کام کیتا ہے فرمایا حق اللہ اللہ وا کل کا انکا لم تستطیع معی صبرا میں تنوا کے سیوں تسی میرے نال چلن دی طاقت نہیں رکھ دے چپ رہنا ہے بولنا کوئی نہیں یہ بار بار کیوں ہوتا پیا ہے یہ بار بار کیوں تین بریجے معاملہ پیش آیا ہے کی سمجھ پیا ہوتا ہے ایک تے اللہ کی تقدیر کے مشیئے سمجھ اندر آ دیئے جنا کام سانو لگتا ہے غلط ہوتا پیا ہے غلط نہیں ہوتا ساتھے نہیں ہو بہتری ہوتی ہوتی اندر تے دوسرا بار بار حضرت موسیٰ بولتے رہے بار بار جناب خضر فرماتے رہے انکا لم تستطیع معی صبرا ثابت کی کرتا ہے ثابت کی کو گل کرتا ہے کہ استاد کو بولنا نہیں چاہیے وہ ہاتھ نہیں چنگا جڑا استاد کو اٹھ جائے وہ زبان نہیں چنگی جڑے استاد کو بول جائے وہ آنکھ نہیں چنگی جڑے استاد کو بول جائے انکا لم تستطیع معی صبرا اچھا جی میں ہونے گاڑے کو بول رہا اکے کہ جناب وہاں تے بچے کھیل دے پائے ایک بچے نو بلایا تے بچے نو بلا کلی گردن تک جدا کر دیتی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں خضر جی ایک کڑا کام کر دیتا ہے اللہ کے نبی تھے نبی تو ویسے ظلم کو روکنے کے لیے آتے ہیں کہ وہ نبی برداشت کر سکتے سن اور میں فرماتے ہیں کہ
कीता है जनाब खजर फरमाते हैं मूसा जी मैं आख्या सी ना तुसीं मेरे नाल नहीं चल सकदे ओह बस आखिरी मौका दे दो मैं दोबारा नहीं गल करदा अल्लाह 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 पिंड चों निकले ना ते कंध पे डिग दिए वरना मूसा कंध सीधी करनी पै गई अल्लाह अल्लाह कंध नूं सीधा कीता ते फरमाया उस जनाब खजर जी इन्हां कोलों मंजूरी लैनी जांदी ते बेहतर सी फरमाया हादा फिराक बैने व बैनक मूसा जी तुहाडे साडे रस्ते वखरे वखरे हो गए ने इधर तुसी जाना ते इधर असीं जाना है तुसी साडे नाल चल नहीं सकदे साडी रब्ता मामला जिदा है लेकिन मूसा जी जान तो पहला पहला जिहड़ा सबक पढ़िया है वो समझ के जाना है जो पढ़िया है समझ के जाना है पता लगा उस्ताद दा काम करना पढ़ाना नहीं हुंदा उस्ताद दा काम समझाना भी होता है उस्ताद दा काम शागिर्द दे दिमाग अंदर गल उतारना भी होता है अगर मेरी मजलिस अंदर कोई टीचर बैठा है मेरी मजलिस अंदर को कारी साहब बैठे हैं मेरी मजलिस अंदर को मुअल्लिम बैठा है या ऑनलाइन मेरी गुफ्तगू किसी टीचर तक पहुंच जाए उस्ताद दे मोहतरम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਅਮਾਨਤਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਅਮਾਨਤਾਂ एक बच्चा अमानत जिहड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पढ़दा पिया है वो मां बाप दी अमानत है इहनू अमानत समझ के पढ़ाया करो इहदे ते तवज्जो दिया करो क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ अमानत है इहदे अंदर खयानत ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ दुरुस्त नहीं इहदे ते खयानत दुरुस्त नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ तवज्जो नाल पढ़ाओ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ मेहनत नाल पढ़ाओ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ हिकमत अमली नाल पढ़ाओ ते कुट के फना नहीं करना जे कुट के फना करन दा पुत सफर हुंदा ते हजरत फरमाते ने मैं 10 साल अल्लाह दे पैगंबर दी शागिर्दी विच रहा हां ते नबी पाक रसूल भी नहीं आखिया इथे इधर दी लात असबाल दी हाथ विच इधर दी लात इधर दी हाथ विच इधर दा हाथ इधर दे मुंडे ने फड़िया इधर ने फड़िया चार मुंडियां ने एक मुंडे नु फड़िया जो साथ दे मोहतरम ने पे कुट दे विच ने को राक्षस हुंदा है एक मारदा पिया जिवें मार के बच्चे नु फना कर देना है ना ये तरीका ठीक नहीं ये अमानत है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रइयतिही उस्ताद मोहतरम ये बच्चा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अमानत है अमानत ਦਾ ध्यान ना रखना ते दूसरी अमानत ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ है दूसरी अमानत है मसनद है जिस मसनद से तुसी बैठ के पढ़ाते पे हो ये मसनद इस मदरसे के मुंतजम आला दी अमानत है जेड़ा मुंतजम आला लोकां के हाथ फैला के ना मंगदा है ਤੁਹਾਡੇ वास्ते लोकां कोल मंगदा फिरदा है कोई 100 देंदा है कोई 50 देंदा है कोई 1000 देंदा है कोई 200 देंदा है कोई 5 देंदा है कोई 2 मण देंदा है कोई नखरा करदा है मौलवियां नु मंगण तो इलावा काम कोई नहीं उस्ताद मोहतरम ए मसनद जड़ी अमानत मुंतजम आला दी जेड़ा बेचारा पिंडां च फिर के सरमाया तारा दे सामने नजर नीवी करके तड़ी अड़दा है ते तुहाडे वास्ते तनखावां इकट्ठियां करदा है ते तुहाडी जनाब रोटी दा इंतजाम करदा है कोई घर दी अल्लाह जानदा 5 जी होण उन्हां दी कदम लैनी पै जाए तो मेनू परेशानी बन जाती है इन्ने सारे तालिब इल्मां दा खाना इकट्ठा करना या रब दे करम ते फजल दे नाल ते फिर ओ मुंतजम आला ने जेड़े बेचारे अल्लाह दे दीन वास्ते ना मंगदे फिरदे ने उस्ताद मोहतरम मेरा मौकफ है शागिर्द ते उस्ताद जनाब शागिर्द बैठे ने कारी साहब पढ़ान बैठे ने कारी साहब 5 मिनट जेड़ा तू मोबाइल चलाया है खयानत कीती है तो मुंतजम आला दे नाल 10 मिनट तू मोबाइल चलाया है खयानत कीती है मुंतजम आला दे नाल खयानत क्यों करना है ना खयानत कर बच्चियां दे नाल ना खयानत कर मुंतजम आला दे नाल कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रइयतिही क़यामत वाले दिन रब दे कायनात ने पूछना है क़यामत वाले दिन रब ने सवाल करना है दसो ना कारी साहब ये बच्ची अमानत सन खयानत क्यों की थी ये मसनद अमानत से खयानत क्यों की थी खयानत नहीं करनी पढ़ाना भी है ते समझाना भी है जिन्हें जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब खजर ने पढ़ाया भी ते समझाया भी पढ़ा भी दिता ते समझा भी पढ़ा भी दिता ते मेरे खातमा भी तुहानू थोड़ा जिहा समझा ही दिता है बात